آج کے درس قرآن میں پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ تحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں، جو اول العزم 4 رسول ہیں ان میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام رسول ہیں۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ آج سے کم و بیش 7000 سال قبل عراق کے شہر کوفہ کے اندر آپ کی ولادت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کے وصال کے 1442 سال کے بعد 1642 سال کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام آپ کی 10ویں پشت میں سے ہے۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور آپ کے والد گرامی ان کی جب عمر 184 سال ہوئی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی۔ تو عراق جو علاقہ ہے وہاں پر آپ کیونکہ پیدا ہوئے کوفہ کے اندر، تو آپ کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ 950 سال آپ کی عمر ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور 910 سال جو ہے اپنی قوم کو توحید کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن 910 سال کے اندر صرف 80 لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے میکشر، میم یا کاف شین ہے، میکشر۔ نوح کہتے ہیں گریہ زاری کرنے والا، رونے والا۔ تو آپ یہ پہلے رسول ہیں کہ بہت زیادہ یہ گریہ زاری کیا کرتے تھے، ہر وقت روتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے، دعائیں مانگتے رہتے، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کرتے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو آ کر کہنے لگا کہ حضور میری اولاد نہیں ہے، تو دعا کرے۔ فرمایا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا تو کہنے لگا کہ حضور میری جو فصل ہے وہ اگتی نہیں ہے، تو دعا کرے۔ فرمایا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میرا رزق بڑا تنگ ہے۔ آپ نے اس کو بھی یہی نسخہ فرمایا کہ جا جا کر استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا تو کہنے لگا جی ہمارا علاقہ وہاں پر بارشیں نہیں برس رہی، فصلیں جو ہے وہ اگ نہیں رہی۔ فرمایا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو۔ اسی طرح کئی اشخاص مختلف حاجات لے کر آئے، اور آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا۔ جب لوگ چلے گئے تو آپ کا شاگرد جو بیٹھا ہوا تھا آپ کی مجلس میں کہنے لگا حضور آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا ہے، ایک ہی عمل بتایا ہے، لیکن سب کی حاجات مختلف تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے حضرت نوح علیہ السلام ان کا قصہ نہیں سنا؟ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا تھا کہ اے میری قوم اگر خوشحالی چاہتے ہو، اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اور سورہ نوح میں بھی یہی فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کرو۔ جب استغفار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، لگاتار بارشوں کا نزول ہوگا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ، اور وہ رب کریم آپ کو استغفار کی وجہ سے مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہاری دنیا کو جنت بنا دے گا۔ وَيَجْعَلَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری زندگیوں کو باغ باغ کر دے گا، خوشحالی لے آئے گا۔ یعنی ایک ہی نسخہ، وہ کیا ہے؟ استغفار۔
اکثر میں دروس میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر یہ گھر جا رہے ہیں، ہم ایک تسبیح استغفار بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے. اب میرے آقا علیہ السلام معصوم الخطا ہیں، اس کے باوجود ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کیا کرتے. ہم تو جو تسبیحات ہوتی ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں مانگتے. ہمیں بھاگنے کی دیر ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز ختم ہو، سلام پھیرو اور گھر جاؤ. بیٹھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے. تو دوستان محترم، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا کہ آپ کیا کرو، استغفار کیا کرو. تو آپ کا نام میکشر تھا، اور چونکہ نوح کہتے ہیں گریہ زاری کرنے والا، نوحہ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا، اس لیے جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ نوح پڑ گیا. تو 950 سال جو ہے وہ آپ کی ٹوٹل عمر ہے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی زندگی کے حالات ہیں. تو آپ اپنی قوم کو، اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اور آپ نے اپنی قوم کو سب سے پہلا جو درس دیا، کیا فرمایا کہ فقال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کر. ہر نبی آیا، اللہ کی عبادت کا پیغام لوگوں کو دیا. اور ما لکم من الہ غیرہ، اور یاد رکھ لو کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، وہی وہ الہ ہے، وہی وہ معبود ہے. اسی کی بارگاہ میں آپ نے کیا کرنا ہے، جھکنا ہے. اور انی اخاف، اور میں ڈرتا ہوں، علیکم عذاب یوم عظیم، اس دن کے بڑے عذاب سے. اب یہاں پر یوم عظیم سے مراد یا تو قیامت ہے، یا پھر وہ جو طوفان نوح آیا تھا جس میں ان کی قوم غرق ہو گئی تھی، کیونکہ وہ قوم ہٹ دھرم تھی. اب 910 سال آپ تبلیغ کرتے رہے. انسان اندازہ کرے کہ 910 سال کے اندر جو ہے وہ صرف 80 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، 80 لوگ صرف ایمان لا رہے ہیں. اس قوم کی حالت کیا تھی؟ یعنی وہ گزری قوم تھی کہ ان کو جتنی مرضی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہو، لیکن وہ قوم راہ راست پر آنے والی بھی نہیں تھی. آج دیکھو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، مساجد بھر جاتی ہے، پھر 11 مہینے ہم گھروں میں بیٹھتے، جتنا مرضی جو ہے وہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ دعوت دیتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، لیکن اس کے باوجود ہم بھی ہٹ دھرم ہو چکے ہیں. ہم بھی جو ہے گناہوں سے باز نہیں آتے، غلط کاریوں سے ہم باز نہیں آتے، غلط کاموں سے ہم باز نہیں آتے. آپ لوگوں کو جو مرضی کہو کہ اسلام یہ ہے، لیکن پھر بھی ہر شخص اپنی ہی مرضی کرے گا. جو اس کو معاشرہ کہے گا پھر بھی ہم وہی کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.